فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اس کے بعد نافرمان لوگ آئے، نماز کو ضائع کیا، شہوات کی اتباع کی، پیروی کی، یہ لوگ جو ہیں گائے میں ڈالا جائے گا۔ نماز کو ضائع کرنا مطلب یہ ہے کہ بغیر عذر کے نماز کو اپنے وقت سے ٹال دینا، دوسرے وقت میں پڑھنا، ظہر کی نماز عصر کے وقت میں بغیر عذر شرعی کے پڑھنا، یہ ہے ضائع کرنا۔ اور نماز کا ضائع کرنا جو ہے سب سے بڑا خسارہ۔ یہ شخص آیا 3 مرتبہ نماز پڑھی، بلکہ اور ایک روایت میں سنن بیہقی کبریٰ میں ابو عبداللہ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ایک شخص مسجد میں آیا، وہ ایک کونے میں چلے گیا اور نماز پڑھی، ینکر فی صلاتہ، نماز میں کھونگے مار رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ترون ھذا، دیکھ رہے ہیں اس شخص کو جو مسجد کے کونے میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھیں ذرا، ینکر فی صلاتہ، دیکھو اپنی نماز میں ٹھونگے مار رہا ہے، ذرا اس کی طرف دیکھیں۔ لو مات علی غیر ملت محمد، کہا اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، نماز پڑھتے پڑھتے ہوئی واقع موت، جو کوے کی ٹھونگے مار رہا ہے، کہا پھر محمد کی ملت پر اس کی موت نہیں۔ محمد کی ملت پر وہ نماز کے دوران، اگر ایسی نماز کے دوران ایک انسان کی موت ہوتی ہے جس نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، کہا وہ محمد کی ملت پر نہیں مرے گا، وہ غیر کی ملت پر مرے گا۔ کہا ینکر فی صلاتہ، دیکھیں اپنی نماز میں ٹھونگے مار رہا ہے۔ شخص آیا 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ نماز پڑھی، لیکن تینوں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹایا، کہا دوبارہ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ ان الصلاۃ تنہا، یاد ہے آیت سب کو، عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، فاحشات سے روکتی ہے یا نہیں؟ ضرور روکتی ہے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نماز تو اس سے روکتی ہے۔ نماز میں پڑھتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، بہت لگاتے ہیں، اور نماز میں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ کرتے ہیں، یعنی نماز میں پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا ہے نا آیت قرآن، یہ قرآن ہے، نص قرآن۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، فاحشات سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ وہ جو نماز اللہ رب العالمین کو ضرورت ہے، وہ نماز ہم ادا۔ وہ شخص آیا نا 3 مرتبہ ادا کی نماز، تینوں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹایا، کہا دوبارہ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز، وہ نماز رکاتی ہے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، جس نماز میں کیا ہو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہا جس نماز میں خشوع نہیں، کہا دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، ٹھونگے مار رہا ہے، دیکھو نا صحابہ وہاں۔ کہا اگر اسی حال میں اس کی موت ہوئی تو محمد کی ملت پر یہ نہیں بنے۔ کہا اس کی مثال اس شخص کی طرح جو بھوکا ہے، جو بھوک کو ہٹانے کے لیے صرف 1 یا 2 کھجور کھاتا ہے اور اس کی بھوک ہی نہیں ہٹتی، اس کی بھوک۔ فسوف یلقون غیا، وہ جو نماز کو بغیر عذر کے تاخیر کرتا ہے، بازار میں ہوں، کون پڑے گا اس وقت؟ سامان ہے نا ہاتھ میں، موزے لگے ہوئے ہیں، کون نکالے گا موزہ؟ اب جاؤں گا گھر میں، عصر کے وقت ساتھ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھوں گا۔ نماز کو ضائع کرتا ہے، اور اس ضائع کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فسوف یلقون غیا، یہ گائے میں ڈالا جائے گا۔ گائے اگرچہ جہنم کا ہی ایک نام ہے، لیکن مفسرین کی ایک تعداد نے یہ کہا کہ گائے جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس وادی سے جہنم خود جو ہے دن میں 100 مرتبہ پناہ، کہا اس میں وہ نمازیں جائیں گے جو نماز ضائع کرتے ہیں۔ ضائع کا مطلب
وقت ٹال کر پڑھتے ہیں۔ بازار میں ہے نا اثر کا ٹائم، کون جائے گا مسجد؟ جوتا نکالنا ہے، موزوں میں بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، موزے بھی نکالنے ہیں، سامان کہاں رکھوں؟ کوئی اٹھا کر لے جائے گا، چوری ہو جائے گی تب تک گھر میں جاؤں گا، اب مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہوں۔ کہا نماز کو ضائع کرتا ہے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کہا ایسا شخص نمازی تو ہے، نماز تو پڑھتا ہے، لیکن گائے میں جائے گا۔ کہا گائے جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم خود دن میں 100 مرتبہ بنا۔